بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق 9ویں جماعت یعنی کہ 9th کلاس، کینٹ پبلشر، لاہور، پاکستان۔ سبق نمبر 8 خاکہ نگاری۔ اس کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زبان شناسی متضاد الفاظ کی جوڑیاں شناخت کرتے ہوئے تحریر میں استعمال کر سکیں، جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کر سکیں، مرکب دام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کر سکیں۔ پڑھنا، مصنف کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ افسانوی و غیر افسانوی متن میں شامل نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، مترادفات اور مرکبات پر مشتمل فقرات سمجھ کر پڑھ سکیں۔ مختلف عبارات کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کر سکیں۔ اردو میں رائج دوسری زبانوں کے الفاظ کے درست اور مؤثر استعمال کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ عبارت پڑھتے ہوئے تمام علامات اوقاف کا لحاظ رکھ سکیں۔ بات چیت، کلام، بات کے آغاز، درمیان سے سن کر نثر کے مرکزی خیال، نکتے یا تصور تک رسائی حاصل کر سکیں۔ کسی بات، کہانی کو سن کر دہرا سکیں۔ لکھنا، کسی بھی نثر کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں۔ منتخب اقتباسات، انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکیں۔ غیر رسمی خطوط کی تحریری یا برقی ای میل تشکیل دے سکیں۔ خاکہ نگاری، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاکہ نگاری کیا ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری، خاکہ کے معنی کسی چیز کا ڈھانچہ اور تصویر کی ابتدائی اور بنیادی لکیریں کے ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں خاکہ وہ مختصر تحریر یا مضمون ہے جس میں کسی شخص کی شخصیت اور کردار کی بھرپور جھلک نظر آئے۔ خاکہ دراصل اس شخص کی شکل و صورت اور کردار و نظریات کی ایک قلمی تصویر ہوتا ہے۔ قلم کے ذریعے جو قلم بند کی جاتی ہے تصویر ہوتا ہے۔ ایک کامیاب اور اچھے خاکے کی تحریر کے مطالعے سے ہم کسی شخصیت کے ظاہری و باطنی پہلوؤں سے پوری طرح آگاہ ہو سکتے ہیں۔ خاکے کو عام طور پر کسی شخصیت کا ایک مختصر ادبی تعارف نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو خاکہ نگاری کی ہے، جو خاکہ لکھا ہے، ان کے مصنف ہیں بابائے اردو، اردو کے باپ مولوی عبدالحق۔ پیدائش ہے ان کی 20 اپریل 1870، ہاپوڑ، ضلع میرٹھ۔ وفات 16 اگست 1961، کراچی۔ پیشہ ماہر لسانیات۔ تصانیف و تالیف جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں: نکات شعراء، دیوان تابان، گلشن عشق، سر سید احمد خان، حالات و افکار، چند ہم اثر۔ یہ ہمارا جو خاکہ ہے یہ ان کی کتاب چند ہم اثر میں سے لیا گیا ہے۔ قواعد اردو، مولوی عبدالحق نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر میرٹھ میں پڑھتے رہے۔ مزید تعلیم کے لیے محمدن کالج علی گڑھ بھیجے گئے، یہاں سر سید تک رسائی حاصل ہوئی۔ جن کی ذات سے فیض حاصل کرنے کا بھرپور موقع ملا، یہیں مولانا حالی اور محسن الملک سے بھی نیاز حاصل ہوا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر عبدالحق تلاش معاش میں حیدرآباد چلے گئے اور ایک اسکول میں مدرس کی ملازمت قبول کر لی اور ترقی پا کر مدارس کے انسپکٹر مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے، پھر اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ اب انہیں
انجمن ترقی اردو کو مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ ہی تصانیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک تقسیم ہو گیا تو کراچی چلے گئے اور وہاں بھی اردو کے فروغ کی کوشش میں لگے رہے۔ بابائے اردو کی خدمت کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں 1937 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ نام دیو مالی۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، میراث کا مطلب ورثہ یا جاگیر نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطہ ہوتا ہے 4 دیواری ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے بھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا درختوں کے گرد پانی دینے کا گہرا گڑھا جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھانولا۔ تھانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بے گار ہے۔ بے گار کا مطلب بغیر اجرت کے کام۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا ہوتا ہے خوبصورت تندرست دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ کا مطلب ہے بیماری پیدا ہو جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروگے یا مجھ سے، دروگے کا مطلب افسر یا منتظم، مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا ہوتی ہے، خدمت، پوجا، عبادت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، جتن کا مطلب کوشش، اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے اور اپنے باغ ہی میں جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے اس کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعامل کا مطلب ہے بغیر تاخیر کیے فوراً چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔
وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ تھنولے درست سینچائی اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فنسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے جیسے دق کے بیمار۔ دق ایک مرض جس میں ہر وقت بخار رہتا ہے، کھانسی اٹھتی ہے، طبیعت نڈھال رہتی ہے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات، وہ آب حیات کا مطلب وہ روایتی پانی جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے، پودوں کے لیے بہت مفید تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی بسر اوقات میں نہایت کمی یا تنگ حالی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج شیر چنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی تربیت و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنگار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار، 20 مالی اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپان، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی ایج تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اس میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام محاکاج رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے
یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا جو موت ہے اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج، جس کے مزاج میں انکسار ہو۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا اور یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر، دشمنی، عداوت تھا، نہ جلاپا، یعنی کہ حسد بھی کسی سے نہیں تھی اور دشمنی بھی کسی سے نہیں تھی۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ نیکی نیکی نہیں رہتی، جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت تجھ میں وادیت کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے میں، اس نے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔ تو ذات کا ڈھیر بہت جو نیچ قوم کنسیڈر کی جاتی ہے، خیال کی جاتی ہے، وہ کہ نچلی ذات کا، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ چند ہم اثر۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، نام دیو مالی کے کردار کی چیدہ خوبیاں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے عزم۔ پہلا نمبر پہ ہم نے عزم رکھا ہے، پھر جذبہ، عاجزی۔ نام دیو مالی ایک پرعزم شخص تھا جس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کی۔ جذبہ، وہ اپنے کام کے بارے میں پرجوش تھا اور اپنے آپ کو نباتات کے شعبے کے لیے اس نے وقف کر دیا تھا۔ عاجزی، وہ اپنی کامیابیوں کے باوجود بہت عاجزی پسند تھا یا تھے۔ ثابت قدمی، اس نے بہت سے چیلنجوں کا سامنا کیا لیکن ثابت قدم رہے اور اپنے مقاصد کے لیے کام جاری رکھا۔ فطرت سے محبت، نام دیو مالی کو فطرت سے گہری محبت اور احترام تھا، اس لیے انہوں نے نباتات میں کام آگے بڑھایا، یعنی کہ تفصیل پر توجہ، صبر، عقیدت، صفائی پسند، یہ سب ان کی خوبیاں تھیں، ان کے کردار کی جو خوبیاں تھیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کو چاہے تو ہم ایک لائن میں ڈیفائن کر لیں یا اتنا بھی لکھ دیں، تو یہ مختصر سوال پوچھے گئے ہیں، یہ جواب کافی ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق نے کس کارنامے پر نام دیو مالی کو انعام دینا چاہا اور نام دیو مالی نے لینے سے انکار کیوں کیا؟ یہ مالی تو اس کا شعبہ ہے نا کہ وہ مالی ہے، نام اس کا ہے دیو۔ اس کا جواب ہے
اس کا جواب ہے ایک سال بارشیں بہت کم ہوئی، لوگوں کے ہرے بھرے چمن اجڑ گئے، لیکن نام دیو مالی کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو دیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر دیے۔ پینے کو پانی میسر نہیں تھا، لیکن وہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے پانی لے آتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر انعام دینا چاہا تو لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، کیسی ہی تنگ حالی ہو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نام دیو مالی کا سراپا اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے نام دیو مالی فطرت سے گہری محبت رکھنے والا نرم مزاج انسان تھا۔ اس کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ ہر وقت کسی نئے پودے کی پرورش کرتے تھے۔ ایک گرم مسکراہٹ غیر معمولی اور طرز عمل کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ نباتات سے لگن اس کے باوجود اس کے وجود کے ہر پہلو سے عیاں تھی۔ جس طرح اس نے اپنے باغ کی طرف توجہ دی اور اپنے جذبے کے تحت اپنا علم دوسروں تک پہنچایا، وہ قابل ذکر ہے۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود وہ انتہائی عاجز رہا اور کسی سے کوئی انعام نہ لیا۔ جس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی مہربانی، صبر، اپنے ہنر اور لگن سے متاثر کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، مصنف کے مطابق نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے بابائے اردو کے باب مولوی عبدالحق کے مطابق نیکی اور فضیلت کے معیار یہ ہیں: نیکی، اخلاق، ایمان، تقوی، ہمدردی، انصاف۔ فضیلت و برتری کا معیار علم، عمل، اخلاقیات، خدمت اور لگن میں ہے۔ مولوی عبدالحق کا معیار نیکی اور فضیلت کے حصول میں اخلاقی کردار، علم اور دوسروں کی خدمت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، باغبانی کے علاوہ نام دیو کو کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ باغبانی کے علاوہ نام دیو مالی کو اس میں مہارت حاصل تھی۔ نباتات، وہ ایک ماہر نباتات تھا، پودوں اور ان کی خصوصیات کی گہری سمجھ رکھتا تھا۔ قدرتی علاج، وہ پودوں کی دوائیوں کی خصوصیات سے واقف تھا اور انہیں قدرتی علاج بنانے کے لیے استعمال کرتا۔ وہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بچوں اور بڑوں کا علاج کرتا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے۔ اس میں بچوں کا علاج جو ہے وہ زیادہ سرفہرست ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 جو ہے، سبق نام دیو مالی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جس کا جواب ہے خلاصہ: نام دیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ نیچ ذات ہونے کے باوجود ایک اچھے انسان کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا اور پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ اگر کسی پودے کو کچھ ہو جاتا تو اس کی جان پر بن جاتی، ہر ممکن کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا۔ نام دیو مالی خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو رکھتا۔ باغ میں رہ رہ کر اسے کئی جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان جڑی بوٹیوں سے ارد گرد کے دیہات کے بچوں کا مفت علاج کر دیتا۔ ایک مرتبہ جب خشک سالی کی نوبت آ گئی، باغ کے تمام مالی پریشان تھے، مگر نام دیو مالی کسی بھی طرح دور دراز سے کسی جوہر سے گدلا پانی ڈھو ڈھو کر لاتا اور پودوں کو دیتا۔ اس کی اس بے مثل کارگزاری پر مصنف مولوی عبدالحق نے انعام دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے کا بھی کوئی انعام لیتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ پوری لگن اور تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کہیں سے شہد کی مکھیوں کا ایک غول آتا دکھائی دیا۔ نام
دیو مالی کو محسوس ہی نہ ہوا کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں نے اس قدر کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ اس نے اپنے محدود وسائل اور اپنی صلاحیتوں سے ہمیشہ دوسروں کی خدمت کی۔ اس بنا پر دیکھا جائے تو نام دیو مالی کم ذات ہونے کے باوجود نیک بھی تھا اور بڑا انسان بھی۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ یہ والا وہ پیسج دیا ہوا ہے، یہ نیچے ان کو انڈر لائن کیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے اور ان کے معنی لکھنے ہیں۔ حوالہ متن: یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب نام دیو مالی سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح: اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ نام دیو مالی کو اپنے کام سے عشق تھا، وہ دوسرے مالیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر کسی پودے کو کوئی بیماری لگ جاتی تو باغ کے منتظم یا مجھ سے دوائی منگاتا اور پودے کی ایسی خدمت کرتا جب تک پودا ٹھیک نہ ہو جاتا، اسے آرام چین نہ آتا۔ مختلف طرح کی بہت کوششیں کرتا اور پودے کو بچا لیتا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ بڑھتے، پھولتے، پھلتے اور کبھی بھی کوئی پودا ضائع نہ ہوتا تھا۔ الفاظ معنی: روگ پیدا، بیماری لگ جانا، دروگے، منتظم یا افسر، سیوا کرنا، خدمت کرنا، چین نہ آنا یا چین نہ آتا، آرام یا سکون نہ محسوس کرنا یا کرتا، پروان چڑھے، بڑھے، پھولے، پھلے۔ آگے ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا تحریر کے ہیں، جبکہ اصطلاحی زبان میں مکتوب سے مراد خط ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور جس کو خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری سے مراد اپنے دور رہنے والے رشتہ داروں، دوستوں، سرکاری اور غیر سرکاری افسران کو اپنی بات تحریری صورت میں پہنچانا ہے۔ اردو نثر میں ادبی خطوط بہت اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ اردو ادب میں جدید نثر نگاری کی بنیاد ہی غالب کے خطوط سے پڑی ہے۔ کئی ایک ادبا کے خطوط اردو نثر میں قابل قدر حسینے مانے جاتے ہیں۔ ان ادبا میں اقبال، پطرس بخاری، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد، اکبر الہ آبادی، مولانا شبلی نعمانی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ خطوط 3 طرح کے ہوتے ہیں: نجی، کاروباری، دفتری یا سرکاری۔ نجی خطوط کے خط کے مختلف حصے درج ذیل ہیں: مقام و تاریخ، القاب و آداب، نفس مضمون، یعنی کہ مختلف حصوں کی آگے نشاندہی ہے۔ آگے جو کرنا اس میں یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خط پڑھیں اور اسے ای میل کی صورت میں اپنے دوست کو بھیجیں۔ یہ آپ کوئی بھی خط آپ کو نیٹ سے مل جائے گا، ایک لکھا ہوا بھی ہے بک میں، اس کو ای میل کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ جیسے یہ علامہ اقبال کا خط ایک دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی ای میل کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں دی گئی انگریزی عبارت کا اردو بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یہ والی جو عبارت ہے، ارلی مین، ابتدائی آدمی، ابتدا کا جو پہلا انسان تھا، ڈیڈنٹ نو، نہیں جانتا تھا، واٹ فائر واز، کہ آگ کیا ہے۔ ابتدائی آدمی نہیں جانتا تھا کہ آگ کیا ہے، بٹ ہی مسٹ ہیو سین، لیکن اس نے یہ ضرور دیکھا، the damage، نقصان، it could cause، کہ اس سے ہونے والے نقصان کو اس نے ضرور دیکھا۔ he must have watched، اس نے ضرور دیکھا ہوگا، lightning and volcanoes long before he began to use fire himself، اس نے خود آگ کا استعمال شروع کرنے سے پہلے بجلی اور آتش فشاں دیکھے ہوں گے۔ فائر واز پاورفل، آگ کیا ہے، طاقتور ہے، اینڈ ڈینجرس، اور خطرناک ہے، اینڈ ہی واز فرائٹنڈ، اور وہ اس سے، آگ طاقتور اور خطرناک تھی اور وہ اس سے خوف زدہ تھا۔ فائر may have puzzled early man but we now know that fire is result of chemical reaction۔ آگ نے ابتدائی آدمی کو حیران کر دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آگ ایک کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے۔ When the oxygen in the air، جب ہوا میں آکسیجن combine with carbon and hydrogen in a fuel، a chemical reaction takes، جب ہوا میں
آکسیجن ایندھن میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ مل جاتی ہے تو کیمیائی رد عمل ہوتا ہے۔ Energy in the form of heat and light is released in the process. In this process، اس پروسیس کے اندر یہ جو عمل ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ انرجی، توانائی، اس عمل میں حرارت اور روشنی کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ This is what we call fire. اسی کو ہم آگ کہتے ہیں۔ 3 things are، 3 چیزیں needed، ضرورت ہے to make fire fuel، آکسیجن اینڈ ہیٹ۔ آگ کا ایندھن بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ wood، coal، cooking gas and petrol are some examples of fuel. آکسیجن اور گرمی، لکڑی، کوئلہ، کھانا پکانے، گیس اور پیٹرول جو ہے پیٹرول ایندھن کی کچھ مثالیں ہیں۔ آکسیجن comes from the air، آکسیجن جو ہے وہ ہوا سے آتی ہے۔ That is why، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اسی لیے when you blow on smoldering paper، آکسیجن ہوا سے آتی ہے، اسی لیے جب آپ سلگتے ہوئے کاغذ پر پھونکتے ہیں it often bursts into flame، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اکثر شعلے میں پھٹ جاتا ہے۔ The third thing، تیسری جو چیز ہے needed to make fire is heat، آگ کو بنانے میں تیسری چیز، اہم چیز کیا ہے؟ heat۔ جو تیسری چیز درکار ہوتی ہے وہ حرارت ہے۔ Fuel and oxygen don't make fire by themselves، ایندھن اور آکسیجن خود آگ نہیں بناتے، or else a newspaper or a stick laying in the open would catch fire on its own۔ ایندھن اور آکسیجن خود آگ نہیں بناتے، ورنہ اخبار یا کھلے میں پڑی چھڑی کو چیز کو خود بخود آگ لگ جاتی۔ To burn a piece of paper or wood، کاغذ یا لکڑی کے ٹکڑے کو یہ جلا دیتا اگر یہ خود بخود پیدا ہوتی اس سے 2 چیزوں سے۔ آگے ہے زبان شناسی۔ مرکب تام الفاظ کے ایسے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ جائے، اس کو مرکب مفید یا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، اسے جملے کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا ممکن ہو، جیسے اسلم آیا، میں نے کتاب خریدی، تم لاہور سے آ رہے ہو۔ جملہ خبریہ کی قسمیں۔ جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند علیہ اسم ہو، جیسے فیاض نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں خط مفعول، فیاض فاعل، قلم سے متعلق فعل اور لکھا مسند فعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء درج ذیل ہیں، فاعل، فعل، مفعول، متعلق فعل۔ ترکیب نحوی، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کی باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے، سوال نمبر 6 جو ہے، سبق نام دیومالی سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے 5 جملے علیحدہ کریں۔ جملہ اسمیہ، نام دیومالی ایک ماہر نباتات تھے، وہ فطرت کے ساتھ گہری محبت اور نرم روح تھے، اس کا باغ نایاب پودوں اور پھولوں کی پناہ گاہ تھا۔ نام دیومالی اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا، وہ ایک مخلص استاد اور سرپرست تھے۔ فعلیہ جملے، نام دیومالی نے اپنے باغ کی دیکھ بھال لگن سے کی، اس نے پھولوں اور پودوں کا مطالعہ کرنے میں گھنٹے گزارے، اس نے لوگوں اور بچوں کا فری علاج کیا، اس نے قدرتی دنیا کے تحفظ اور حفاظت کے لیے انتھک محنت کی۔ نام دیومالی نے اپنے پودوں کو توجہ اور محنت سے بچوں کی طرح پالا تھا۔ نوٹ اس میں یہ ہے کہ اسمیہ جملے اسم اور وضاحت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ فعلیہ جملے اعمال اور افعال پر زور دیتے ہیں۔ ویسے اگر گرامیٹیکلی اس کا پورا لیکچر بنایا جائے تو جتنی یہ ویڈیو ہے اتنا ہی لیکچر وہ دوسرا بنے گا، وہ اس ٹاپکس کو گرامر کی رو سے ہم الگ ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں یہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسمیہ جملے اور فعلیہ جملے کی پہچان کیا ہے، کہ جو اسم کی وضاحت پر توجہ دیتے ہیں وہ اسمیہ جملے ہیں، اور جو اعمال اور افعال پر زور دیتے ہیں وہ فعلیہ جملے ہیں۔
اگلا سوال ہے، دیے گئے اقتباس سے متضاد الفاظ کے جوڑے علیحدہ کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے گرمی ہو یا جاڑا، متضاد کہتے ہیں الٹ، گرمی جاڑا کہتے ہیں سردی کو، گرمی ہو یا جاڑا ایک یہ متضاد کا جوڑا ہے۔ دھوپ ہو یا سایہ دھوپ اور سایہ یہ متضاد کا جوڑا ہے۔ دن یا رات یہ متضاد کا جوڑا ہے۔ ان کے ہم نے جملے بنا لینے ہیں، بہت ایزی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی متضاد کا جوڑا نہیں ہے۔ یا نیکی بدی، اس کا بھی بن سکتا ہے، یہ بدی کا اس میں ذکر نہیں ہوا لیکن نیکی بدی، اسی طرح سے غریب امیر اور اچھا برا، لیکن یہ پراپر آئے ہیں۔ ان کے ہم ایزی کو جملے بنا لیں گے۔ نیکسٹ ہے، ہر جزو کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ مرکب دام کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ موسم بہت خوشگوار ہے، اس جملے میں مبتدا ہے موسم۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سبق مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب چند ہم عصر سے لیا گیا ہے، جو 24 شخصی خاکوں پر مشتمل ہے۔ یہ خاکے ان کی وفات کے بعد لکھے گئے۔ یہ کتاب پہلی بار 1935 میں کراچی سے شائع کی گئی۔ اس کتاب سے مولوی صاحب کا تحریری اسلوب ظاہر ہوتا ہے۔ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بہتر بنائے اور ان سے مخلوق کی خلق خدا کی خدمت کرے۔ جو جتنی زیادہ خدمت کرے گا وہ زیادہ نیک اور بڑا آدمی کہلائے گا۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری مشق کو حل کیا جائے تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، ایک ہی جگہ سے پوری رہنمائی آپ کو مل جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔